رمضان المبارک کی تیاری کیوں اور کیسے؟ رمضان المبارک جلد ہی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ اگر ہم استقبال رمضان کے لیے تیار ہیں تو ہمیں چند باتوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں اور اس ماہ مبارک میں امور خیر انجام دینے کے لیے عملی اقدام کریں۔ اس ذیل میں چند چیزیں آتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام بغیر مشیت الہی کے ممکن نہیں ہے، تو ہمیں اس کے لیے خدا سے توبہ و استغفار کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ توبہ میں انسان اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا جو فاصلہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیک کاموں کی طرف رغبت بڑھتی ہے جو رمضان کے دیگر عبادات میں بھی معین ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ توبہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ آپ سے یہ دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانی و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب و شعبان میں برکت دے اور رمضان تک صحیح سلامت پہنچا۔ گزشتہ رمضان کے روزے رہ گئے ہوں تو انہیں فوراً شعبان کے مہینے میں ہی ادا کر لینا چاہیے۔ ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہوئے سنا، میرے ذمے رمضان کا کوئی روزہ ہوتا تھا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی تھی۔ متفق علیہ۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا ہے، اس لیے اس کی عادت ڈالنے کے لیے شعبان کے مہینے میں وقفے سے روزے رکھنے چاہیے تاکہ پوری طرح نشاط رہے اور اس بات کا احساس رہے کہ آئندہ ماہ کی تمام روزے رکھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، مگر پورے ماہ کے روزے صرف رمضان ہی کے رہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رمضان ہی پورے ماہ کے روزے رکھتے اور ماہ شعبان میں زیادہ تر روزے رکھتے تھے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے معاملہ اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلم۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کے تئیں آغاز ہی میں اپنی نیت کو درست کریں اور بہت سے نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں۔ مثلاً تلاوت قرآن کی کثرت، گناہوں سے توبہ کا اہتمام، دعا و اذکار کی پابندی، عبادات کا التزام، لوگوں سے معاملات درست کرنے کی نیت، شعبان کے کچھ روزے رکھنا تاکہ آئندہ ماہ کے لیے مشق ہو جائے، دینی و تربیتی کتابوں کا مطالعہ، رمضان سے متعلق دینی بیانات جو CD وغیرہ کی شکل میں ہوں تو ان کا سننا تاکہ رمضان کا احساس دل میں رہے اور اس کی تیاری پر توجہ ہو سکے۔ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن ہوا تھا۔ اس مناسبت سے عام دنوں کے مقابلے میں لوگ قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ تلاوت ایک عبادت ہے، اس لیے بھی اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر یہ عمل بھی تیاری چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم شعبان کے مہینے سے ہی اپنی یومیہ مسلسل تلاوت شروع کر دیں اور اس بات کی نیت کر لیں کہ رمضان میں ایک بار پورے قرآن کا ترجمے کے ساتھ اعادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ رمضان جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک کسان جب تک کھیت میں بیج نہیں ڈالے گا، موقع بموقع سیراب نہیں کرے گا
تو کھیت کے لہلہانے کی توقع فضول ہے۔ ٹھیک یہی حال رمضان اور اس کی تیاری کا ہے۔ ماہ رجب کا کاشتکاری کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی سیرابی کا مہینہ ہے، اور شہر رمضان کھیت کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کو ہوا، شعبان کو خیم اور رمضان کو بارش سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس نے اعمال کی کھیتی کے موسم بہار میں کاشت نہیں کی اور ماہ رجب میں اس کا پودا نہیں لگایا اور شعبان میں اسے سیراب نہیں کیا، تو ماہ رمضان اعمال کی کھیتی کی کٹائی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ماہ رجب گزر گیا تو کم از کم شعبان کے مہینے سے اس کی کوشش کی جائے۔ یہی ہمارے نبی اور اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ آج کل مسلمان دین کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں اور اپنے کاموں میں اس قدر محو ہیں کہ اس کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ حالانکہ گھر کے ذمہ دار فرد کو اتنا وقت نکالنا چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان رمضان اور اس کے احکام کی تعلیم دے سکے۔ اگر وہ نہیں جانتا تو علماء سے معلوم کرے اور مساجد کے ائمہ کے خطبات سے فائدہ اٹھائے۔ ماہ رمضان کا یومیہ پروگرام پلان، یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں صرف کرنا ہے۔ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بکثرت اہتمام کرنا ہے۔ اس کے لیے یومیہ ڈیلی بیسس پہ پروگرام ترتیب دیں جس میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ فجر سے پہلے کے کام، تہجد کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا وہ جو مطیع فرما بردار ہیں رات کے پہر میں سجدہ اور قیام کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے رب سے رحمت کی امید لگاتا ہے۔ سحرگاہی کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کا اہتمام کیا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ فجر کی سنت کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دعا و اذکار میں اپنا وقت لگائیں، خاص طور سے اذان اور نماز کے درمیان اوقات میں دعائیں کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذان اور نماز کے درمیان کی وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ فجر کے بعد سے طلوع شمس تک ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے مسجد میں قیام کو لازم پکڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کا اجر ایک مکمل حج اور عمرے کے مانند ہے۔ اس دعا کا اہتمام کہ اللہ ہمارے دن میں برکت دے۔ ظہر کی نماز کی تیاری کریں، فراغت کے بعد بدن کو تھوڑی راحت دیں، قلولہ لیں، سوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سحری کھا کر روزے پر اور قلولہ دوپہر کے وقت سونے کے ذریعے رات کی نماز پر مدد حاصل کرو۔ غربا پر مال تقسیم کریں۔ اگر صاحب حیثیت ہیں اور خدا نے مال و دولت سے نوازا ہے تو غربا پر مال خرچ کریں اور انہیں افطار کرانے کا نظم کریں، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تو یہ تھی کچھ چیزیں جس سے آپ اپنے رمضان کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا کہ شہر رمضان کے مہینے میں آپ بہت زیادہ نیکیاں لوٹیں اور اس سے مستفید ہوں۔